أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سورہ مومنون میں ہے اور ہم رکوع نمبر 3 آج کرنے والے ہیں. اور یہ سورہ میں ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ اللہ نبیوں کے واقعات کو بہت بریف میں بیان کرتا ہے، بہت مختصر ان کی واقعات کو بیان کرتا ہے. اور ان کے واقعات کا جو اہم مقصد یہ ہے کہ تمام رسولوں نے ایک ہی دعوت دی اور ان کا میسج جو تھا وہ ہر ایک کا ایک جیسا ہی تھا. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آیتیں بھی بالکل ایک جیسی ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور نبیوں کی واضح دلیل کے باوجود جو ان کی قوم کی جو اکثریت تھی اور خاص کر جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو آج اللہ پھر نوح علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد ایک اور قوم کا ذکر کرتا ہے. اس کا نام نہیں بتایا گیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایک اور قوم کو اس نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد لایا، ان کے لیے بھی رسول بھیجا، ان کے لیے بھی وہی بات ہوئی کہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی. اور ان کا بھی رویہ، ان کے لوگوں کا جو اپنے نبی کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو قرآن بیان کرتا ہے. رکوع نمبر 3 آیت نمبر 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم ہی اس کی قوم کے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا اور جھٹلایا، بلقاء الآخرہ حاضری کو، آخرت کے دن کو جھٹلایا، واترفناہم فی الحیات الدنیا اور ہم نے انہیں عیش دیا، فی الحیات الدنیا ہم نے انہیں دنیا کی زندگی کی عیش دیا. ما ھذا الا بشر مثلکم یہ نہیں ہے مگر تمہارے ہی جیسے بشر. یأکل مما تأکلون تو وہ کھاتے ہیں اس سے جو تم کھاتے ہو، من ہو اس سے، ویشرب اور وہ پیتا ہے، مما تشربون جو تم پیتے ہو. تو وہی ایکوزیشنز ہر دور میں ہر قوم نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ یہ ہم ان کو رسول اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ یہ تو ہمارے جیسے ہی بشر ہے اور یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو یہ بشر نہیں، یہ وہی نہیں لا سکتے، یہ نبی نہیں ہو سکتے ہیں، رسول تو کوئی فرشتے جیسا ہونا چاہیے. تو یہ بار بار یہی ریجیکشن ہر قوم کا قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رسولوں کو بشر کو کیسے رسول بنا سکتا ہے، انسانوں کو کیسے رسول بنا سکتا ہے. تو جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس بس یہی ایک بار بار دہرانے والا ریجیکشن ہے، کیونکہ وہ جو ہے اپنے طاقت اور اپنے مال جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس پہ وہ بہت فخر کرتے، اور ان کے حساب سے اللہ جو ہے وہ اگر کسی بشر میں سے بھی کسی کو چنتا تو اس کو کوئی خاص مالدار شخص کو، کوئی طاقتور شخص کو کیا ہے رسول بنا کر بھیجنا چاہیے. تو یہ ان کا کیا ہے دعویٰ ہے کہ اس قوم کے لوگوں نے کہا، اور جنہوں نے کفر کیا تھا
وَكَذَّبُوا کفر بھی کیا، انکار بھی کیا اور نبیوں کو جھٹلایا۔ نبیوں کو کس بات سے جھٹلایا؟ کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، کہ یہ ہر نبی جو ہے وہ اپنے قوم کو آخرت کے بارے میں خبردار کرتا ہے، تو وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش دیا تھا، کہ اللہ نے ان کو مال دیا تھا دنیا کی زندگی کے اندر، جو سارے میٹیریل تھنگز ہے، دا میٹیریل گفٹس ان کے پاس تھا، تو ان کے نزدیک یہی چیز قابل قبول ہوتی ہے کسی کو رسول بنانے کی۔ اور اگر رسول کے پاس یہ ساری دنیا کی چیزیں، دنیا کی دولت، میٹیریل تھنگز نہیں ہے تو وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ریزنبل لاجک یا بحث نہیں ہے کہ وہ رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حق کو قبول کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ جب انسان کی فطرت جو ہے، ہیومن نیچر، جب وہ کرپٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایسے ایکسکیوزز اور ایسے بہانے دیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ وَلَئِنْ اور اگر تم نے اطاعت کی ایک بشر کی، مثلکم جو ہم اپنے جیسا ہے، انکم تو بے شک تم، اذل لخاسرون تو تم گھاٹے میں ہوگے۔ اب یہ مزید ان کا کیا دعویٰ ہے کہ جو دنیا کی زندگی کا مزہ لیتے ہیں، ان کو اللہ نے مال اور دولت دی ہے، وہ یہ الزام لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس شخص کی اتباع کی، اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو واقعی میں نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ اصل نقصان تو آخرت کا ہے، اور آخرت میں وہ سب سے زیادہ خسارہ اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ جو حق کو قبول نہیں کرتا ہے، جو آخرت پہ بلقاء الآخرتی، آخرت کے ملاقات کو انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ اس بات کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں کہ لوگ ان کو، کوئی شخص ان کو آخرت کے بارے میں ریمائنڈ بھی کرے۔ وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص ان سے یہ کہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد، مرنے کے بعد ایک اور زندگی اللہ قائم کرے گا۔ ان کو یہ چیز بہت عجیب لگتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کو اللہ کھڑا کرے گا، اس کی ہڈی جب گل کے سڑ جاتی ہے، مٹی ہو جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، تو کیسے اللہ ان کو جوڑے گا، کیسے اللہ ان کو کھڑا کرے گا؟ وچ مینس کہ یہ ساری چیز، آخرت، انسان کا کھڑا ہونا، حساب کتاب، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو دراصل ان کا یہ کہنا، یہ آخرت کے لیے، ان کے لیے بڑا نقصان ہے۔ لیکن دنیا میں وہ کیا ایکیوز کرتے ہیں لوگوں کو کہ اگر تم رسول کی بات مانو گے تو تم دنیا میں یو ول سفر ان دس لائف، لیکن حقیقت میں ہو ول سفر؟ دا سفر از دیئر اون ان دا ہیئر آفٹر، کہ وہ اپنے کیے کا اس دن پورا انجام ان کو دکھایا جائے گا۔ یہ قوم کے جو سردار ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کو، ان کی ذہنیت کو اور ان کو ایمان لانے سے وہ روکتے، کیونکہ ان کو اصل خطرہ ایمان والوں سے ہوتا ہے کہ وہ اگر ایمان والوں کی بات، یہ کمزور لوگ، یہ کامن پیپل اگر ایمان والوں کی، اگر رسولوں کی بات مان لیں گے، سو دے ول بی انفلوئنس بائی دیم، کیونکہ رسولوں کا کردار بہت ہی صاف ستھرا ہوتا ہے، بہت کلیئر ہوتا ہے، جس بات کی طرف، حق کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں بالکل واضح ہوتا ہے، تو لوگ رسولوں کی بات کو بہت آسانی سے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ لیکن جو قوم کے سردار ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پیپل شوڈ ایکسیپٹ دیٹ میسج، تو لوگوں کو کیا ہے، طرح سے وہ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہکانا چاہتے ہیں، طرح کے الزامات ان پر لگاتے ہیں، آبجیکشنز کریٹ کرتے ہیں۔ تو کس طرح سے لوگوں کو حق کے راستے سے وہ روکتے ہیں، کیونکہ انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے، دولت ہوتا ہے اور پاور ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، تو یہ انسان کو کرپٹ کرتا ہے، تو وہ اپنے سے کسی کمتر شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، اور پھر ایسی باتیں کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں ملی ہے، this is all that life is, so we need to enjoy this present life۔ جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کچھ بھی انجوائے کرنا ہے، ہم بہت سے لوگوں کو آج دیکھتے ہیں کہ they have these statements، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو مزہ لینا ہے، جو کچھ بھی انجوائے کرنا ہے زندگی کے اندر، اسی زندگی میں کر لو۔ لیکن
یہ ان کے لیے وہ نہیں جانتے کہ کتنا بڑا نقصان ہے، آخرت کا انکار کرنا ان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ۔ اَعِدُکُمْ، کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں، انکم کہ تم، اذا متم کہ جب تم مر گئے، وکنتم اور تم ہو گئے، ترابا مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، انکم مخرجون کہ تم نکالے جاؤ گے۔ دا سیم آرگیومنٹ وہ کرتے ہیں کہ جب کیا تم رسول کی اس بات کو مانو گے، کیا تم اس کے وعدے کو تم سچ مانو گے کہ جب تم مٹی ہو جاؤ گے، جب تم ہڈی ہو جاؤ گے تو تم کو ایک اور زندگی ملے گی، تم کو دوبارہ سے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اور لوگ ایسی بات اس وقت کہتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ کیوں نہ ہو، کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، دراصل وہ اپنی زندگی کے مقصد کو انہوں نے نہیں سمجھا ہے، اینڈ دیٹس وائی دے سے دیس تھنگس۔ اور وہ ایمان والوں کا، رسولوں کا وہ مخالفت اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے، جو ایمان والے ہیں، جو ہمیں حق کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو دراصل دنیا میں کوئی خیر، کوئی بھلائی نہیں ملی ہے۔ They did not get to enjoy the life۔ تو اس لیے یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ ایک آخرت قائم ہوگی اور وہاں ہمیں سب کچھ اچھا ملے گا، ہم اپنے کیے کا جو ہے جزا اور سزا ہمیں ملے گی۔ یہ سب جھوٹ ہے، جو کچھ بھی ہے ہمیں اس دنیا میں ملے گا، اور کیونکہ انہیں اس دنیا میں یہ ساری چیز، یہ اچھائی، یہ بھلائی، یہ مال، یہ دولت، یہ پوزیشن، آنر، سٹیٹس یہ نہیں ملتا ہے، تو اپنے آپ کو وہ تسلی دیتے ہیں، جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ ایک آخرت قائم ہوگی۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے ایمان والوں کے خلاف، کیونکہ وہ اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ریزنیبل لاجک نہیں ہے کہ اگر ہم مٹی ہو گئے، اگر ہم ہڈی ہو گئے تو ہم دوبارہ سے نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ کے لیے دوبارہ سے اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ جس طرح سے اللہ نے انسان کو پہلی بار بنایا ہے وداؤٹ اینی پری ایگزسٹنگ مٹیریل، تو اللہ کے لیے دوبارہ سے انسان کو اٹھا کے کھڑا کرنا کون سا مشکل کام ہوگا، اور یہ کیوں ممکن نہیں ہوگا؟ ہیہات لما توعدون، اس مطلب یہ ہے کہ بعید ہے، بہت دور ہے، لما توعدون، وہ جو تمہیں وعدہ کرتے ہیں، which means کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، آخرت کا جو انکار کرنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آخرت جو ہے کیا ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ہی نہیں، اٹس امپاسبل، اٹ ول نیور ہیپن، یہ آخرت کبھی قائم نہیں ہوگی، یہ سزا جزا جو ہے یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف ہمیں کیا ہے، یہ صرف ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جب ہم انہیں آخرت کے بارے میں ڈراتے ہیں، خبردار کرتے ہیں اپنے انجام سے، تو وہ کہتے ہیں جو ہوگا جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ اس قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے، ہیہات لما توعدون، کہ وہ بہت دور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ جو چیز تم سوچ رہے ہو بہت دور ہے، وہ تمہارے بہت ہی قریب ہے۔ اور انسان کی جیسے جب آنکھ بند ہو جائے گی تو اس کی قیامت شروع ہو جائے گی، اس کو وہ قیامت اتنی قریب نظر آئے گی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکے گا کہ اس کی زندگی جو تھی، جو زندگی اس نے گزار کے آیا تھا، وہ کیسے ایک پل میں سب ختم ہو گئی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر ہمارے لیے صرف دنیا، نہیں ہے مگر زندگی دنیا کی، نموت اور ہم مرتے ہیں، وما نحن بمبعوثین اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، which means یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں ہم جئیں گے، اسی میں ہم مر جائیں گے، and that's it، ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ہم کوئی دوبارہ سے وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ سے اٹھائے نہیں جائیں گے۔
کتنے الگ الگ طریقے سے اللہ ہمیں قرآن میں ان بیان کرتا ہے کہ وہ آخرت کا کس طرح سے انکار کرتے ہیں، وہ اپنی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت جو ہے وہ بہت دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی زندگی ہے بس صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، کوئی آخرت نہیں ہونے والی ہے، اللہ ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کہ دیر از نو فیوچر لائف۔ ایک بار جب ہم مر جاتے ہیں، جب ہڈی ہو جاتے ہیں، مٹی میں چلے جاتے ہیں، دیٹس دی اینڈ آف اٹ۔ بٹ لوگ جو ہے وہ دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ، ہر بار جب کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے دے forget the purpose of their life۔ اللہ نے کیسے ان کو پیدا کیا، اللہ نے کیسے ان کو بنایا، اس سورے کے بالکل شروع میں ابتدا میں اللہ نے ہی ڈیفائن the stages of human life، کہ اللہ انسان کی پیدائش کو کتنے ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے، کہ اللہ نے اس کو ایک نطفے سے بنایا، پھر اس کو ایک جمع ہوا خون علقہ بنایا، پھر اس کو اس پہ ہڈیاں چڑھایا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، اور پھر کس طرح سے اللہ نے اس کو ایک شیپ دیا، ایک فارم دیا۔ اور اللہ دا ریزن اللہ ڈیفائنز انسان کی یہ پیدائش بالکل شروع میں سورے کے ہم نے دیکھا ہے یہ، اور یہ کہ اللہ کتنا بہترین خالق ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کتنا ہی وہ بہترین خالق ہے۔ تو اللہ جب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج جاتا ہے، تو اسی طرح وہ اس کا جب وہ ایک آخری ایک فائنل سٹیج بھی تو اس انسان کا ہوگا نا، کہ وہ ہمیشہ کی اس زندگی میں دنیا میں نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا ہی ول ریچ اے اسٹیج وین دیٹ ول بی ہز ڈیتھ۔ تو اللہ نے ہمیں صرف یہ دنیا کی زندگی کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آخرت کا انکار کرنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی ان کے لیے زندگی ہے اور آخرت میں وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بیکاز دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ دا پرپس آف دیئر لائف۔ اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے، اللہ کی عبادت کرے ویسے جیسے اس کی عبادت کا حق ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، اور اس زندگی کا مقصد جو ہم پورا کرتے ہیں کس لیے؟ آخرت کے لیے، کہ آخرت میں ہم اپنی اس زندگی کو جس طرح سے گزار کر آئے ہیں اس کا ہم حساب دیں گے۔ جو دنیا کے اندر ہم جو زندگی گزارتے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں، جو اچھائی ہم کرتے ہیں، یہ پوری طریقے سے ہمیں اس کا بدلہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں مل سکتا ہے۔ نہ ہی کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کو اس برائی کا فل پنشمنٹ اس دنیا میں مل سکتا ہے۔ اللہ ایک آخرت کو قائم کرے گا جب اللہ ہمیں سزا اور جزا دے گا، اور وہ پورا ہمیں وہ بدلہ اس کا ملے گا۔ تو the rewards and punishments فلی ہمیں صرف آخرت میں ملے گا۔ ایمان والے ہیں یہ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ ان کو ہر بھلائی جو ہے صرف دنیا میں نہیں، ایک آخرت بھی قائم ہوگی کہ جہاں اللہ انہیں پورا اجر دے گا۔ تو وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارتے ہیں، اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ پھر تو وہ اپنی زندگی گناہوں میں گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی میں گزاریں گے، ان کو وہ ہدایت سے بہت دور رہیں گے، اور آخرت میں پھر ان کا کیا انجام ہوگا؟ آخرت میں وہ سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اللہ ہمیں جو ہمارے انسان کی زندگی کے سٹیجز کو جب ڈیفائن کرتا ہے شروع میں، کہ کس طرح سے انسان ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر وہ مدغہ ہوتا ہے، پھر وہ علقہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس کے اوپر گوشت اور ہڈیاں سب چڑھاتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ انسان کی زندگی جسم کو جو اللہ نے بنایا ہے when it dies، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کو یہ بات بہت تعجب لگتی ہے جب کوئی رسول ان سے آ کر کہتا ہے کہ دیکھو تم اٹھائے جاؤ گے، تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ زندگی میں جو ہم جی رہے ہیں ہمیں موت آئے گی، اور ہم جب مر جائیں گے تو ہم دوبارہ سے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ This is the claim that they make جب ان سے آخرت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ان ہوا الا رجل، نہیں ہے مگر وہ ایک آدمی، افترا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے،
وما نحن لہو اور ہم نہیں ہیں اس پر بمؤمنین ایمان لانے والے ہیں. اب جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، وہ محض صرف اس بات پہ نہیں رکتے ہیں کہ وہ اپنی جہالت ہے اینڈ دیر انیبلٹی ٹو ریفلیکٹ کہ اللہ کس طرح سے ہمیں اٹھائے گا، تو وہ مزید کس پر الزام لگاتے ہیں؟ اللہ کے رسولوں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ یہ باتوں کو گھڑ رہے ہیں اپنی طرف سے کہ آخرت قائم ہوگی. تو لہٰذا کیونکہ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، ہم اس بات سے وی آر ویری شیور آف دس کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بلیو ان ہم. اس طرح سے رسولوں پہ جھوٹ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے افترا علی اللہ کذب، یہ اللہ کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ دعوے سے کہتے ہیں وما نحن لہ بمؤمنین کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. حق کا جو ہے جو واضح ہے، جب انکار کیا جاتا ہے، جھٹلایا جاتا ہے، تو پھر رسول کیا کرے، پھر ایمان والے کیا کرے جو حق کی دعوت لے کر جا رہے. نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے دعا کیا تھا. تو یہ رسول بھی کیا ہے؟ قال رب انصرنی بما کذبون، اس نے عرض کیا اے میرے رب پر میری مدد فرما. جس طرح سے نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی تھی تو اللہ نے نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی، تو اللہ اپنے رسولوں کی دعا کو سنتا ہے. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. رسول اپنی شکایت، اپنی دعا اللہ کو کرتا ہے کہ میری مدد فرما کہ میرے قوم نے مجھے جھٹلایا ہے. تو اللہ نبی کی دعا قبول کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کی دعا سنتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت جلد ضرور کیا ہے اپنے کیے پہ، اپنی بات پہ وہ پچھتائیں گے. اور اللہ فرماتا ہے قال عما قلیلا، بہت ہی جلد، which means بس تھوڑا ہی وقت ہے، just a little time and then they will be sure to regret. which means کہ نبیوں کو صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی بات پہ نبیوں کو وہ انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں. تو اور جب نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کو صبر کی تنقید کرتے ہیں کہ just have patience for a little while. بہت جلد یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ نادمین، وہ پچھتانے والے میں سے ہو جائیں گے جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا. اور عذاب جب آ جاتا ہے اس وقت پچھتانا کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا. it will be too late. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بس فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، بس انہیں آ پکڑا جھنگاڑ، بالحق کی حق کے ساتھ. فَجَعَلْنَاهُمْ، تو ہم نے اس کو کر دیا غُثَاءً، تو ہم نے اس کو کر دیا خسوخاش. فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ہم نے اس کو خشوخاش کی طرح کر دیا. پھر دوری ہے ظالموں کے لیے. اللہ ان کے عذاب کو بیان کرتا ہے اس قوم کو کہ اللہ نے ان کو کس عذاب میں ڈالا؟ صیحہ کا عذاب. صیحہ جو تھا وہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ عذاب آیا تھا. کس سبب آیا تھا؟ ان کے نافرمانی کی سبب، ان کے کفر کے سبب. اور یہ صیحہ کے ساتھ اللہ نے ان کو ایک بہت ہی ٹھنڈ ہوا بھی بھیجا، ایسی زبردست، ایسی ٹھنڈ ہوا کہ اس قوم کے جو گھر تھے وہ سارے اجڑ گئے تھے. اللہ سورہ احقاف میں بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے ایک صیحہ جو ان کے اوپر آیا تھا اس کے ساتھ ان کو یہ زوردار جو ایک ہوا تھی اس نے ان کو ختم کر دیا. اور اللہ بیان کرتا ہے کہ اس عذاب کے بعد ان کی حالت کیسی ہو گئی تھی، ان کی شکل کیسی ہو گئی تھی. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، کہ اللہ نے ان کو کیسے بنا دیا تھا؟ لائک ڈیڈ پلانٹس. جب کوئی بہت عذاب کے بعد، بہت تیز بارش یا آندھی طوفان کے بعد جب جو درخت وغیرہ رہتے وہ کس طرح سے بالکل تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، بھوسا بن کے رہ جاتے ہیں. اللہ نے اس قوم کا اس طرح سے عذاب دیا تھا کہ وہ عذاب کے بعد ایسے بن گئے تھے جیسے مرے ہوئے درخت. اور کوئی اللہ یہ اس لیے یہ اس ڈیٹیل کو اسپیسیفائی کرتا ہے کہ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، کہ ان کی حالت کیسی ہو گئی تھی. they were completely destroyed. they became like rubbish. they became like جو سیلاب کے بعد جب کوئی
اپنے پیچھے جب کوئی تباہی اور بربادی وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو کیسی ساری چیزیں بالکل سڑی گلی گندی کھڑی پڑی ہوتی ہے، اس طرح سے اللہ ان کو ڈیفائن کرتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے کہ دی بیکیم لائک دیٹ، وچ مینس یہ اینی تھنگ دیٹ از ربش، اینی تھنگ دیٹ از لیفٹ آؤٹ، وہ چیز انسان کے لیے بہت ہی انسگنیفیکنٹ رہتی ہے، بہت ہی یوز لیس رہتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ مطلب اس قوم کی جو پنشمنٹ ہے، اس قوم کا جو عذاب ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ they were absolutely nothing, they became rubbish فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جس طرح سے کہ ہم کسی کو ہم اب ناراضگی میں جب کہتے ہیں کہ دور ہو جاؤ ہم سے، دور چلے جاؤ، تو اللہ جیسے اس قوم کی حرکت سے ناراض ہو کے اس قوم کو، وہ ظالم لوگوں کو، شرک کرنے والے لوگوں کو جیسے کہتا ہے کہ تم یہ قوم جو ہے away with you، دور چلے جاؤ۔ تو قوموں کو جو عذاب اللہ دیتا ہے، یہ محض کیا ہم صرف یہ کہیں کہ یہ کوئی ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا جو ان پر آیا تھا؟ اس کا کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ یہ پنشمنٹ جو اس قوم پر آیا، یہ صیحہ جو ان پر عذاب آیا، یہ بالحق کے ساتھ آیا، which means یہ it came with a purpose، and حق یہ بھی ہے کہ وہ سچ تھا، یہ عذاب ان کے اوپر جو آیا وہ سچ تھا، and بالحق also means for a purpose۔ تو there was a reason why اللہ punished یہ سارے جو پچھلی قوم ہے، ہر ایک قوم کو اللہ نے ایک قسم کے عذاب میں مبتلا کیا۔ each community had a particular form of punishment۔ وہ ظالم ہے، وہ اپنی they are disbelievers، اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنے تکبر سے رسولوں کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے that beware that we disbelieve in the messenger۔ ان کی کنڈیشن کو اللہ ڈسکرائب کرتا ہے، ان کی حالت کو ڈسکرائب کرتا ہے، how worthless it is، غصاً which means اس کی کوئی قدر و قیمت بالکل بھی نہیں ہے۔ they have been discarded۔ اللہ کس طرح سے ان کو ڈس آنر کرتا ہے، کیوں کہ they have neglected the purpose of their life۔ ان کو they no longer deserve کہ ان کو اللہ کوئی اچھا آنریبل ٹریٹمنٹ دے، بلکہ ان کو یہ ذلت ہی ہے کہ کوئی شخص کو جب ہم کہتے ہیں جیسے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تو اللہ ان کو کیا ہے، وہ ظالموں کو اپنے سے دور کرتا ہے۔ they are removed far away from the mercy of اللہ۔ بلکہ اللہ تو ان کو جب ان کو یہ سزا دیتا ہے so they become as if کہ they are non existing، لوگ ان کو بھلا بیٹھے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور امت کو پیدا کیا۔ تو یہ امت جو ہے، اس کے پہلے جو امت ختم ہو گئی تھی، صیحہ میں ختم ہو گئی تھی، طوفان میں ختم ہو گئی تھی، یہ لوگوں کے جو ذہن میں تھا کہ یہ کسی علاقے میں یہ قوم بستی تھی، یہ کیسے لوگ تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، محض ان کے اثرات باقی رہ گئے۔ ایک اور جنریشن، ایک اور کمیونٹی آف پیپل کو اللہ لایا، اینڈ دس kept happening کہ ایک دوسری قوم آئی، ان کے لیے بھی یہی میسج تھا، the same story، ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون۔ اور کوئی امت اپنی مقرر میعاد سے نہ سبقت کرتی ہے اور نہ وہ پیچھے آ جاتی ہے، which means ہر ایک امت کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ جیسے ہر انسان کا ایک اجل ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ زندگی میں آتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے۔ تو اسی طرح قوموں کا بھی ایک اجل ہوتا ہے، تو وہ اجل جب ان کا آ جاتا ہے، جیسے انسان کا جب مرنے کا وقت آتا ہے تو اس کو نہ ایک وقت نہ ایک گھڑی جب اس کی موت آتی ہے تو نہ وہ آگے ہو سکتی ہے نہ وہ پیچھے ٹل سکتی ہے۔ قوموں کی بھی بربادی اللہ کیا ہے، اس کا ایک اجل ہے، اللہ ان کو وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے ان کو حق کی دعوت پہنچائی جاتی ہے، بٹ وین دے ریفیوز ٹو فالو، ان کا جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو وہ عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس کا اجل جب آتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی آگے نہ وہ پیچھے کر سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة الرسول رسولهم كذبوه
فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پھر ہم نے اپنے پے در پہ رسول بھیجے، جب بھی کسی امت میں اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم ہلاک کرنے گئے، تو ہم پیچھے لائے ان میں سے ایک دوسرے کو، وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا، سو فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو اللہ کی مار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اللہ جب بھی رسولوں کو بھیجتا ہے کسی امت کے پاس اور وہ جو لوگ ہیں رسول کی بات نہیں مانتے ہیں، تو اللہ ان کے بعد ایک اور قوم کو لے آتا ہے، تو جو قوم گزر چکی ہے، جو پچھلی قوم ہے، اب وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ احادیث، افسانے بن جاتی، which means they become as if stories of the past۔ ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ان کی جو میموریز رہتی ہے وہ ساری چیزیں، ان کے گھر، ان کے محلات، جو کچھ بھی انہوں نے بنایا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، باقی رہتا ہے صرف ان کے اثرات۔ اور ہر دور میں ہم نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر قوم کی جب اجل ختم ہوتا ہے تو اللہ ایک اور نئی قوم کو لاتا ہے، ایک اور رسول کو بھیجتا ہے۔ تو ہر قوم کے لوگ جو حق کو انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ پنشز them according to his law۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس قوم کو وہ ختم کرے گا، اس قوم پر عذاب لائے گا جو رسولوں کو جھٹلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک قوم کو فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ایک قوم جو ہے وہ دوسری قوم کو فالو کرتی ہے، دوسری قوم کو لے آتا ہے اللہ۔ And what remains of that generation is only mere tales۔ ان کے سارے محلات، ہیبیٹیشنز، لوگ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پے در پے جو اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے، اللہ نے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے رسولوں کو ایک امت تھی اور پھر اللہ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ کبھی ایسا دور نہیں تھا کہ کوئی ایک رسول فلاں کمیونٹی کے لیے یا لوگوں کے لیے، اس جنریشن کے لیے نہیں تھا۔ ان سکسیشن پے در پے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اس سکسیشن میں، اس پے در پے میں کبھی کوئی فرق، مطلب کوئی بریک نہیں تھا، کوئی رسولوں کی جو کڑی تھی وہ کہیں نہیں ٹوٹی تھی۔ اللہ نے the break was never long except جب عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، جو سب سے بنی اسرائیل کے جو سب سے آخری رسول تھے، اس کے بعد اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں جو وقت تھا، جو گیپ تھا، that was the longest in history، اور وہ تھا 600 سال کا۔ لیکن اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو تھے، جتنے بھی رسول آئے تھے وہ سارے پے در پہ آئے تھے، بٹ اونلی آفٹر عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک یہ 600 سال کا جو وہ گیپ تھا، اس کے بعد اللہ نے ایک آخری رسول کو لایا۔ اٹس جسٹ لائک ایک صبح جب ہوتی ہے تو رات کے بعد، آفٹر اے ویری لانگ نائٹ، ایک بہت ہی لمبی رات کے بعد جب صبح ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اس دنیا میں یہ دنیا جو تھی وہ بہت زیادہ گمراہی میں تھی، اندھیرے میں تھی، تو اللہ نے اس اندھیرے میں سے ایک نور کو لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ اور ہر قوم جو گزر گئی تھی، جو گزر چکی تھی، فجعلناہم احادیث، اللہ نے ان کو صرف ایک افسانے بنا کے رکھ دیا تھا، فبعدا لقوم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ کی مار، اللہ ان کو اپنے سے بالکل دور کر دیتا ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کا بھائی ہارون علیہ السلام بآیاتنا، اپنی آیتوں سے، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح کھلے دلیل کے ساتھ۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا 2 مشن تھا، ایک تو فرعون کے پاس جانا اور فرعون کو حق کی دعوت دینا،
اور دوسرا ان کا مشن تھا بنی اسرائیل کو یہ قانون احکام اور شریعت ان کو دینا جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پہ اللہ نے کیا ہے کوہ طور پہ عطا کیا تھا. اور بار بار ان کے بارے میں تو ہم نے بہت تفصیل میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور واضح نشانیوں کے باوجود دلیلوں کے باوجود وہ اپنے رسول کو انہوں نے جھٹلایا تھا. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. فرعون اور اس کی سرداروں کی طرف فَاسْتَكْبَرُوا انہوں نے تکبر کیا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ اور وہ تھے سرکش لوگ. تو اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کس کی طرف بھیجا؟ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. کیسے تھے وہ؟ تکبر کرنے والے تھے اور وہ بہت ہی سرکش لوگ تھے. اور ان کے بارے میں تو یہ ذکر ہم نے بہت بار قرآن میں پڑھا ہے کہ کس طرح سے فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. بس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے ان دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی قوم کے لوگ ہماری خدمت کرنے والے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس ان کے سرداروں کے پاس بھیجا تو ان کا بھی دا سیم آبجیکشن کہ رسول جو ہے وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں، ایک بشر جو ہے وہ وحی کیسے ان کو کی جا سکتی ہے. تو یہ سیم یہ ایکوزیشن سیم آبجیکشن جو تمام رسولوں پر لگایا گیا تھا ان کی قوم سے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہ بھی وہی الزام لگایا گیا. لیکن ان کے ساتھ ایک اسپیشل کنڈیشن بھی انہوں نے کیا ہے اس کو جوڑ دیا تھا. ہم ان کو رسول کیسے مانیں، ان کے جیسے لوگ یا ان کے لوگ تو ہمارے کیسے ہے، ہمارے غلام ہے. وی ہیو میڈ دیم سلیوز. تو ہم ان کی بات کیسے مانیں گے، ہم ان کو رسول کیسے مانیں گے. یہ ہے ریشل ایروگنس. ریشل ایروگنس میڈ دیم سے دس کہ ہم ان کو کیسے اپنا رسول مانیں گے، یہ ہم سے کیسے سپیریئر، یہ ہم سے کیسے اعلیٰ ہوں گے. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُحْلَقِينَ. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. جب ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا ہو گئے؟ مہلکین. When they accused him of falsehood, they became مہلکین. مہلکین مطلب جیسے کسی کو موت دینا. They became the مہلکین، ہلاک ہونے والے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پالے. تو یہاں جو ریفرنس ہے وہ کس چیز کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جو سیکنڈ پارٹ آف دا مشن تھا کہ اللہ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا تھا شریعت دینے کے لیے، کتاب عطا کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کا دو مشن تھا، ان کے نبوت کا جو تھا there were two parts of his mission. ایک تو فرعون کے پاس جانا، اس کو حق کی دعوت دینا، اور دوسرا جو تھا وہ بنی اسرائیل کو شریعت دینا، بنی اسرائیل کو کتاب عطا کرنا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ دیا تھا. تو یہاں اسی کا ذکر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے عطا کیا تھا کتاب. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَعِينٍ. اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا، اور ہم نے نہیں ٹھکانہ دیا إِلَى رَبْوَةٍ ایک بلند ٹیلے پر جو ٹھہرنے کا مقام اور جاری پانی کی شاداب جگہ تھی. نبیوں کے جو سلسلے میں ہے اب اللہ یہاں ذکر کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی، معجزانہ پیدائش تھی، یہ ان کے خود کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی والدہ دونوں کے لیے، بوتھ آف دیم، یہ ایک معجزہ تھا. تو اللہ یہاں پہ فرماتا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں نشانی تھی لوگوں کے لیے.
کہ مریم علیہ السلام پہ جب لوگوں نے بہتان باندھا تھا تو کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی چھوٹی عمر میں اس گہراوارے میں ہی انہوں نے اپنی والدہ کا کیا ہے اس ڈیفینڈ کیا تھا اور اس الزام کو انہوں نے وہ دور کیا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہم نے پڑھے تھے سورہ مریم میں بھی کہ کس طرح سے مریم علیہ السلام کو اپنے جب اللہ حکم کرتا ہے کہ اللہ ان کو ایک اولاد دینے والا ہے، ایک بیٹا دینے والا ہے، تو وہ اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، ایک ایسے سیف مقام پر وہ چلے جاتی ہے where she was protected، اور اللہ نے وہاں ان کے کھانے کے لیے، پانی کے لیے ہر چیز وہاں پہ ان کو عطا کیا تھا. اور جیسے ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ ایک اونچا مقام جیسا تھا جہاں پر وہ پیدائش کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب وہ وہاں تھی، ہم اس کے ایگزیکٹ لوکیشن کو تو نہیں جانتے بیکاز اٹس ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ کہ اللہ نے اس کو مریم علیہ السلام کو وہاں ایک مقام دیا تھا آف سیفٹی، اور ہر چیز کی جو ضرورت ہوتی ہے اس وقت کے کھانے کی پینے کی اللہ نے ان کو وہ عطا کیا تھا. وچ مینس اللہ ٹوک کیئر آف دیم بوتھ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، اور یہ دونوں ہی they were both are referred as separate both are referred as sign، آیات آف اللہ. اب پچھلے جو ہم نے واقعات اب جو پڑھے اس میں the case in that was کہ لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، لوگوں نے اپنے رسول کا انکار کیا. کس بیسس پر انکار کیا؟ آن واٹ گراؤنڈز دے ریجیکٹڈ دا میسنجر، کہ یہ تو ہماری طرح ہی بشر ہے، دے آر مین لائک اس، تو وی کی ناٹ ٹیک دیم ایز، وی کی ناٹ ایکسیپٹ کہ یہ رسول ہے. اس کیس کے اندر عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں اب وہ ایک بشر کو، جو عیسیٰ علیہ السلام بشر تھے، اس کو کیا ہے خدا کا درجہ دے دیا اور مریم علیہ السلام کو پر بہتان لگایا، جبکہ دونوں اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے both of them were آیات، دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے تھے. تو اللہ اپنی نشانی کے ذریعے سے یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تم جب بشر کو اللہ رسول بنا کر بھیجتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. اب اسی بشر کو اللہ نے ایک معجزانہ طریقے سے اللہ نے ان کی پیدائش کی، تو اب وہ اس کو کیا کرتے ہیں، اب وہ اس کو بشر نہیں مانتے ہیں، اب وہ اس کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی نشانی ہے. اللہ جسے چاہے، جیسے چاہے، جس شکل میں چاہے اس کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ انسان کی پیدائش کو بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک نطفہ ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے، کس طرح سے اللہ اس کو ہڈی اور گوشت چڑھاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی اپنی والدہ کے پیٹ میں اسی طرح سے ان کو بنایا تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ اللہ نے کسی بشر، کسی مرد کے جو ہے اس کی بنا باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور اللہ جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہو، وہ جیسے چاہے جسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے. اللہ ہمیں قرآن پہ غور و فکر کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اس کی نشانیوں پہ غور کرنے والا بنائے، اس کی نشانیوں کو حق سمجھنے والا بنائے، اور آخرت جس کا ہم یقین کرتے ہیں اس آخرت کی تیاری اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لحجۃ یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.